کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن
اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ ہے گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ تو آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ ہے گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ تو آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ
کو 1 लाख रुपए देता हूँ। عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کریانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ سو ہے گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تاجر جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1 लाख روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کریانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ سو ہے گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تاجر جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر
گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا، آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کریانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا، اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا، جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا، آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کریانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔
لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ غوث اعظم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ غوث اعظم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو
دل کو دیکھتا ہے کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر میں کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر میں کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔
تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تاجر جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تاجر جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر
گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے۔ وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا، آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ تو آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا، اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا، جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے۔ وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا، آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا، یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ تو آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔
पास खड़े एक लड़के को धीमी आवाज में कहा, चाचा इसे अपने पास रख लो, आज से आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर बोला, बेटा जिस चीज पर मेरा हक नहीं उस पे मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। वो वहीं बैठा रहा और हर गुजरते शख्स से पूछा, क्या किसी का कोई कीमती सिक्का खो गया है? 2 घंटे बाद वही ताजिर घबराया हुआ वापस आया। उसने परेशानी से कहा, मेरा सोने का सिक्का खो गया है। वो मेरी मरहूम वालिदा की निशानी था। अब्दुल्ला ने फौरन सिक्का उसके हवाले कर दिया। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा आपने इतनी कीमती चीज वापस कर दी, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना दे दें जितनी मेरी आज की जरूरत है, बाकी पैसा किसी और जरूरतमंद पर खर्च कर दीजिए। ताजिर उसके इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अब्दुल्ला के लिए छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और कहा, आज के बाद आपको भूख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीने बाद अब्दुल्ला अपनी दुकान से हलाल रिस्क कमाता था। उस दिन उसने उसी लड़के को बुलाया जिसने कहा था कि सिक्का रख लो। अब्दुल्ला ने उसे कहा, बेटा याद रखना, हराम का सोना चंद दिन का सुकून देता है, लेकिन हलाल की रोटी उम्र भर की इज्जत देती है। सो है गाइस, आज हम बात करें अंधा भिखारी और एक सोने का सिक्का। तो आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह इंसान को दिल को देखता है। कभी कभी सबसे गरीब इंसान भी सबसे अमीर किरदार का मालिक होता है। पुराने शहर में के बाजार में अब्दुल्ला नाम का एक अंधा भिखारी रहता था। वो रोज मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों से मदद मांगता और जो कुछ मिलता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन नमाज के बाद एक अमीर तिजार जल्दी मस्जिद से निकला। उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिर गया, लेकिन उसे पता ही ना चला। लोग अपने काम में मसरूफ थे। अब्दुल्ला ने जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। उसने हाथ से महसूस किया तो पता चला कि कोई बाहरी सिक्का है। पास खड़े एक लड़के को धीमी आवाज में कहा, चाचा इसे अपने पास रख लो, आज से आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर बोला, बेटा जिस चीज पर मेरा हक नहीं उस पे मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। वो वहीं बैठा रहा और हर गुजरते शख्स से पूछा, क्या किसी का कोई कीमती सिक्का खो गया है? 2 घंटे बाद वही ताजिर घबराया हुआ वापस आया। उसने परेशानी से कहा, मेरा सोने का सिक्का खो गया है। वो मेरी मरहूम वालिदा की निशानी था। अब्दुल्ला ने फौरन सिक्का उसके हवाले कर दिया। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा आपने इतनी कीमती चीज वापस कर दी, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना दे दें जितनी मेरी आज की जरूरत है, बाकी पैसा किसी और जरूरतमंद पर खर्च कर दीजिए। ताजिर उसके इखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अब्दुल्ला के लिए छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और कहा, आज के बाद आपको भूख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीने बाद अब्दुल्ला अपनी दुकान से हलाल रिस्क कमाता था। उस दिन उसने उसी लड़के को बुलाया जिसने कहा था कि सिक्का रख लो। अब्दुल्ला ने उसे कहा, बेटा याद रखना, हराम का सोना चंद दिन का सुकून देता है, लेकिन हलाल की रोटी उम्र भर की इज्जत देती है। सो है गाइस, आज हम बात करें अंधा भिखारी और एक सोने का सिक्का। तो आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह इंसान को दिल को देखता है। कभी कभी सबसे गरीब इंसान भी सबसे अमीर किरदार का मालिक होता है। पुराने शहर में के बाजार में अब्दुल्ला नाम का एक अंधा भिखारी रहता था। वो रोज मस्जिद के बाहर
بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت ہے، باقی پیسہ کسی اور ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے۔ تاجر اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبداللہ کے لیے چھوٹی سی کرانے کی دکان کھلوا دی اور کہا، آج کے بعد آپ کو بھوک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ مہینے بعد عبداللہ اپنی دکان سے حلال رزق کماتا تھا۔ اس دن اس نے اسی لڑکے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ سکہ رکھ لو۔ عبداللہ نے اسے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حرام کا سونا چند دن کا سکون دیتا ہے لیکن حلال کی روٹی عمر بھر کی عزت دیتی ہے۔ سو ہے گائز، آج ہم بات کریں اندھا بھکاری اور ایک سونے کا سکہ۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ انسان کو دل کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے غریب انسان بھی سب سے امیر کردار کا مالک ہوتا ہے۔ پرانے شہر کے بازار میں عبداللہ نام کا ایک اندھا بھکاری رہتا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد مانگتا اور جو کچھ ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن نماز کے بعد ایک امیر تجار جلدی مسجد سے نکلا۔ اس کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گر گیا لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ عبداللہ نے زمین پر گرنے کی آواز سنی۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ کوئی باہری سکہ ہے۔ پاس کھڑے ایک لڑکے کو دھیمی آواز میں کہا، چاچا اسے اپنے پاس رکھ لو، آج سے آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر بولا، بیٹا جس چیز پر میرا حق نہیں اس سے میری غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور ہر گزرتے شخص سے پوچھا، کیا کسی کا کوئی قیمتی سکہ کھو گیا ہے؟ 2 گھنٹے بعد وہی تاجر گھبرایا ہوا واپس آیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، میرا سونے کا سکہ کھو گیا ہے، وہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھا۔ عبداللہ نے فوراً سکہ اس کے حوالے کر دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا آپ نے اتنی قیمتی چیز واپس کر دی، میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا دے دیں جتنی میری آج کی ضرورت